آج کے مہمان بھی ایک ویری ویری ویل ریناؤنڈ ایجوکیشنسٹ امجد وٹو صاحب. السلام علیکم امجد وٹو صاحب. جی وعلیکم السلام. تھینک یو فار انوائٹنگ می. جی بہت شکریہ. امجد وٹو صاحب جناب نور پروجیکٹ کے فاؤنڈر ہیں, اور نور پروجیکٹ کیا ہے, سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز اسی بات سے کروں گی, کیونکہ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ نور پروجیکٹ امجد کیا ہے, کس طرح سے سٹارٹ ہوا اور کیسے آج کہاں کھڑا ہے. پہلے تو تھینک یو ویری مچ, آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. نور پروجیکٹ ماں ہے اور بزنس ہے ود اللہ, جس کا سٹارٹ جس طرح سے ہوا. اگر آپ ہمارا لوگو دیکھیں تو اس کے اندر ایک ماں ہے جس نے بچہ اٹھایا ہوا ہے, اور جو بچہ ہے وہ ہمارے بینیفیشریز ہیں, اور اس کے اندر ایک فلیم ہے, پھر اس فلیم کے اندر ماں اور بچے کو شو کیا ہوا ہے. اور فلیم جو ہے وہ ہے راستہ, روشنی جو ہم پھیلا رہے ہیں. اور خاص طور پہ جب میں لنڈن میں تھا تو جس ڈپارٹمنٹ میں میں کام کرتا تھا, ورک اینڈ پینشن ڈپارٹمنٹ میں, وہاں پہ ایک ہی چھت تلے تمام سہولیات جو لیس پریویلیجڈ ہیں, اور یہ بیسیکلی لیس پریویلیج جب میں کہتا ہوں تو وہ لوگ جو اپنی کوشش کے باوجود کسی وجہ سے اوپر نہیں آ سکتے, یا انہیں آنے نہیں دیا جاتا. مطلب وہ ڈرائیور ہے تو ساری زندگی ڈرائیور, اس کا بچہ بھی ڈرائیور, اس کا بچہ بھی ڈرائیور, مالی ہے تو مالی کا بچہ بھی مالی اور اس کا بچہ بھی مالی. کوئی تو وہ اس قسمہ پرسی کی حالت میں جب یہ زندگی گزار رہے تھے, تو میں نے لنڈن میں دیکھا کہ وہاں پہ بڑا زبردست سسٹم تھا کہ جاب سینٹر بنے, جاب سینٹر کے اندر اگر کوئی ہوم لیس ہے تو اس کو گھر دیتے ہیں, اگر کوئی جاب لیس ہے تو جاب دیتے ہیں. اور جب وہ آتا ہے تو اسے پوچھا جاتا ہے واٹ ہیو یو ڈن ان لاسٹ 2 weeks فار یور جاب, جاب سرچ کی ہے آپ نے. وہ بتاتا ہے کہ میں نے میں برک لیئر ہوں, میں نے یہ. تو پھر جو آفیسر ہے جو کہ میں تھا, تو میں اس کے لیے جاب فائنڈنگ کرتا تھا اور اس کے لیے اپوائنٹمنٹ بنا کے بھیجتا تھا, یہاں جاؤ یہاں جاؤ, اور پھر اس کے پیسے ریلیز ہوتے تھے اگر وہ واقعی جاب سرچ میں ہے, اور پھر اس کو جاب ملتی تھی وہ پیسے بند ہو جاتے. بالکل ٹھیک ہے. یہی کچھ میں نے یہاں آ کے کیا. اصل میں کام تو گورنمنٹ کا ہے, لیکن یہاں پہ شاید تھوڑی سی اس بات کی کمی ہے ہمارے ملک کے اندر, جو کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. این جی اوز اس کو نبھا رہی ہیں کہ وہ ایک ہی چھت تلے لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں, ان کو کھانا بھی دیں, راشن بھی دیں, ایجوکیشن بھی دیں, صحت بھی دیں. وہ سارے کام اس نور پروجیکٹ کے اندر ہو رہے ہیں. ایون جو پریویلیجڈ میری بچیوں کو مل رہی ہیں وہ میں شاید دے تو نہیں پاؤں گا, لیکن میں نے ایک آرفن ہوم بنایا جس کے اندر میرے پاس تقریباً 150 بچیوں کی کیپیسٹی ہے. 90 بچیاں ہیں, آپ نے وزٹ بھی کیا ہوا ہے. جی بالکل, میں نے وزٹ کیا ہوا. میں تو ان کو پڑھا رہا ہوں, ان کی نگہداشت کر رہا ہوں, ان کو اسپورٹس کے اندر اتنا آگے لے کے چلا گیا ہوں کہ جو شاید میری اپنی بیٹیاں بھی وہاں نہ پہنچ سکیں. مطلب ہماری جو آرفن ہوم میں سے جسے ہم گرلز ہوم کہتے ہیں, آرفن ان کے سامنے تو نہیں کہتا, گرلز ہوم, وہاں پہ ہم نے پچھلے مہینے گولڈ میڈل جیتا ہے ہاکی کے اندر, جو دنیا کی سب سے مشکل سپورٹس ہیں. اور آئی ایم سو پراؤڈ, آئی ایم اے پراؤڈ فادر کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے اپنی بیٹیوں کو دیکھتے ہوئے. اور انشاءاللہ اگلے 3 سے 4 سال میں وہ گرین کوٹ پہننے والی ہیں, پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے والی ہیں انٹرنیشنل لیول کے اوپر. ناظرین, میں نے نور پروجیکٹ کو پرسنلی خود وزٹ کیا, 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, کئی مرتبہ. یقین جانیں کہ جب میں اس اسکول کے بیچ میں گئی, اور جن کو یہ بیٹیاں کہہ رہے ہیں, یہ ان بچیوں کی بات کر رہے ہیں جو ان کے تعلیمی اداروں کے بیچ میں زیر تعلیم ہے. مجھے یوں لگا کہ جیسے میں کسی انگلش میڈیم اسکول کے کوریڈورز میں پھر رہی ہوں. پرنسپل, دا بیسٹسٹ آف دا بیسٹ پرنسپل اسکول کے بیچ میں, ایجوکیشنسٹ ماشاء اللہ جو ان کی ہیڈ ہیں, بہت ہی جانی مانی, ان کو بھی بلکہ ہم انٹرویو کریں گے. اچھا امجد, بہت کمال آپ کا ایک ویژن ہے جس کے ساتھ آپ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں خاص طور پہ اس کلاس کے ساتھ کام کر رہے ہیں. پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جو پاکستان کا کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے, یا پوری دنیا میں اس وقت جو کنونشنل ایجوکیشن سسٹم ہے, وہ تو ایک بہت بڑا چیلنج بن گیا ہے. اس کو بلکہ چیلنج کیا جا رہا ہے. کس وجہ سے؟ ایک تو آپ کے ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے, ایک آپ کے اے آئی کی وجہ سے, اور اب ہمیں
روٹ لرنرز نہیں چاہیے امجد. اب ہمیں چاہیے کریٹرز, اب ہمیں چاہیے گلوبل پرسنالٹیز. اور جب میری آپ کی بات ہوئی اسکازا کو لے کے, ہم نے اس کریکولم کو آپ کے سامنے رکھا, تو مجھے یاد ہے کہ اس وقت بھی آپ کا انٹرسٹ یہی تھا کہ میری بچیاں, میرے اسکول کی بچیاں اگر گلسانہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن لیں گی تو میں ڈیفینیٹلی ضرور کنسیڈر کرنا چاہوں گا کہ یہ سسٹم کیا ہے. اب اس قسم کا کریکولم جب ہم لگانے کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں بہت ریزسٹنس ملتا ہے. آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ کیا یہ جو چیلنج بن گیا ہے کنونشنل سسٹم, یہ ابھی کیا ضرورت ہے اس کنونشنل سسٹم کی, یا اب ہمیں کسی اور میتھڈالوجی کی طرف, ماڈرن فیوچرسٹک اپروچ کی طرف موو کر جانا چاہیے؟ گلزنہ, میں بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میں تو 15-20 سال سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سسٹم آبسلیٹ ہو چکا ہے. جو ہمارا سسٹم ہے, ایجوکیشن سسٹم ہے, بالکل, ایف اے, بی اے, ماسٹرز, ہاں جی, ایم اے, مطلب ایک ایم اے پاس ایک 5ویں کلاس کے جو اب نئے سسٹم ہے اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتا. مطلب صرف انگلش نہیں ہے, وہ اتنی اچھی کریٹیوٹی نہیں کر سکتا جتنا آج کا 5ویں کا بچہ جو ہے 5th کلاس کا وہ جو کر رہا ہے. اور بالکل ہمیں چاہیے, اور لیکن یہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی نچلے طبقے سے. آپ اس چیز پہ حیران ہوں گی کہ میں نے جتنی روشنی اور جتنا توانائی لیس پرویلیج لوگوں کے اندر دیکھی ہے جب انہیں لے کے آتے ہیں, بہت جتنا شوق اور پیشن ان کے اندر ہے اے آئی کرنے کا, ان کو گرافک ڈیزائننگ میں آنے کا, ان کو ویب ڈیزائننگ میں آنے کا. اور بچیاں ہماری جو ابھی مڈل بھی نہیں کرتی ہیں ان کے اندر اتنا پیشن ہے, کیونکہ میں ٹیکنیکل ووکیشنل کالج ہے میرے پاس. اسکول تو آپ نے بتا دیا, اسکول میرے پاس گرامر اسکول ہے, اور ہم تو پہلے سے ہی بہت اچھا جو سلیبس لے کے چل رہے ہیں. لیکن جب سے یہ آپ کا اسکازا والا آیا ہے تو آئی ایم ایڈامنٹ انشاءاللہ بڑی جلدی ہم ایمویو کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کہ میں بیسٹ سے بیسٹ سسٹم دینا چاہتا ہوں. اور بیسٹ سے بیسٹ سسٹم اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ نے اگر مجھے عطا کیا ہے, آپ کو عطا کیا ہے, تو مجھے پے بیک کرنا ہے. ہم اپنی ساری کامیابیوں کے باوجود اس چیز کے اوپر ہمارا ایک, آپ کا بھی میں نے دیکھا, آپ ہر جگہ پہ آپ ہوتی ہیں جہاں پہ کہیں نہ کہیں آپ کی ضرورت ہوتی ہے لیس پریویلیج کو اس طبقے کو سپورٹ لیول دینے کی, ایک مورل سپورٹ دینا ہی بہت بڑی بات ہوتی ہے. سوچ ہی صرف آپ نے صرف دل میں ہی سوچ لیا نا کہ سب سے کمزور نشانی جو ہے, آپ تو ہاتھ سے بات کرتی ہیں, زبان سے بات کرتی ہیں, تو آپ تو بالکل فیلڈ کے اندر ہیں اس وقت. تو جو گرامر اسکول کے بعد جب ٹیکنیکل ووکیشنل اسکول جو میں لے کے آیا نا, وہ بڑی زبردست چیز ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, جی میں نے دیکھا آپ کا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ. اب ہم نے اس کو ایک کالج بنا دیا ہے, بلڈنگ بھی کمپلیٹ ہو گئی ہے. پہلے صرف 500 بچے تھے, اب 2000 بچے ہیں ماشاءاللہ. اب 2000 بچوں کو جب آپ ہر 3 مہینے بعد ان کے پیروں کے اوپر کھڑا کریں گے, یہ وہ بچے ہیں, بیٹیاں وہ ہیں جن کو 14, 15, 16, 18 سال کی ایج میں شادیاں کر کے گھر بھیج دیتے ہیں, تباہی کے دہانے کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے ان کے ملک کے اندر, کوئی ان کا حصہ نہیں ہے کامیابی, ترقی اور سرسبزی کے اندر. ہم ان کو اب ٹیکنیکل ووکیشنل اسکول کے اندر لا کے ان کے جو ان کا پیشن ہے وہ مطلب اگر وہ گرافک ڈیزائنر بننا چاہ رہی ہیں وہ بن رہی ہیں, اگر وہ میک اپ آرٹسٹ بننا چاہتی ہیں وہ بن رہی ہیں, سیوئنگ میں نٹنگ میں آنا چاہ رہی ہیں اس میں وہ آ رہی ہیں, 2D 3D ایک کورس ہے جو ٹیپٹا کا ہے وہ کرنا چاہ رہی ہیں, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے کورسز ہیں, کوکنگ اینڈ بیکنگ ہے جس کے اندر وہ شیف بن رہی ہیں. اب یہ صرف اپنے گھر کے لیے نہیں سیکھ رہی, وہ ان کو میں جاب لے کے دے رہا ہوں ریسٹورینٹس کے اندر, سامنے کھڑا ہونا چاہتی ہیں, کام کرنا چاہتی ہیں, پیشنیٹ ہیں, اپنے باپ کا سہارا بننا چاہتی ہیں. میں تو سسکیوں سے رونا شروع کر دیا ایک دم. میں نے ایک بیٹی کا جب انٹرویو سنا میرے اسکول سے, وہ میں نے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کرو گی سیکھنے کے بعد, کہتی میں آپ کا اپنے باپ کا سہارا بنوں گی. کتنی مجھے اتنی, اور وہ باپ آپ کو بول رہی تھی, مجھے بھی, اور اپنے جو ان کے گھر کے جو حالات ہیں ان کے, ان کو وہ ٹھیک کرنا چاہ رہی ہے. تو مجھے تو اتنا سکون ملتا ہے ایز این کو فاؤنڈر اور فاؤنڈر اور سی او کہہ لیں یا ایجوکیشنسٹ کہہ لیں, بالکل اب جو مرضی کہہ لیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے ہیومن بینگ جو میرے اندر اطمینان آتا ہے نا, ایک جو مجھے دعا ملتی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ
हमने मिल के करना है इसको। बड़ी मज़े की बात है कि हमारा ये जो स्काजा का करिकुलम है, इसके बीच में जब आप स्टैंडर्ड 12 में जाते हैं तो आपका एक कंप्लीट वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके अपने ही करिकुलम का हिस्सा है, जो मतलब सपोर्ट करता है बिल्कुल उन्हीं सिस्टम्स को और उन्हीं स्किल्स को जिनकी आप बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, कि जहां हम अपने आज के बच्चे को इस काबिल कर सकें कि कल ना सिर्फ वो अपने ज़ाती जो उसके पर्सनल पेरेंट्स हैं उनका, बल्कि जो उसके स्पिरिचुअल पेरेंट्स हैं आपकी तरह, उनको भी वो कर सके। और पिछले दिनों मुझे आप बता रहे थे कि कोई बच्ची है जो ऑलरेडी इस वक्त कर रही है और वो वापस पे बैक कर रही है अब नूर प्रोजेक्ट को। तो दिस इज़ द चेन। नाज़रीन, एजुकेशन का मतलब ये कतई नहीं है कि आप धड़ाधड़ स्कूल बनाते चले जाएं, आप पैसा इन्वेस्ट करते जाएं बिल्डिंग्स के बीच में। एजुकेशन का मतलब है एहसास, वो एहसास जो आज हमने अमजद वट्टू की बातों में देखा, उनके अंदर से वो उबल उबल के बाहर आ रहा था, और वो एक बाप की तरह आज के बच्चे को ओन करते हैं। और इसी एहसास का नाम तालीम है, इसी एहसास का नाम तरबियत है, जो अमजद वट्टू जैसे एजुकेशनिस्ट्स और पर्सनालिटीज़ पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहे हैं। और इन जैसी शख्सियात को देखने के बाद मुझे एक उम्मीद होती है, और जैसे अभी इन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं अक्सर फाउंडेशन स्कूल्स में पाई जाती हूँ, मैं ज़रूर जगह जगह विज़िट कर रही होती हूँ, क्योंकि जो हमारी एक ब्लेसड क्लास है, खुदा डेफिनेटली उनकी नेमतों में बरकत दे, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उन लोगों को भी देखें कि जिनका तालीम हक है लेकिन वो हासिल नहीं कर सकते। अमजद, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग टू माई शो, और यकीनन हम आपके साथ कनेक्शन पे रहेंगे और वो करेंगे। अमजद, एक ब्रीफ मैसेज आप हमारी नेशन को, हमारे एजुकेशनिस्ट्स को और गवर्नमेंट को क्या देना चाहते हैं? गवर्नमेंट के लिए तो यही है जी कि वो कम से कम अगर और कुछ नहीं कर सकते तो जो NGOs काम कर रही हैं, जो आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, उनको रिकग्नाइज करें। और जो लोगों के लिए मेरा एक मैसेज ये है कि अपने बच्चों को प्लीज़ उनको जो ना मशक्क़त कराने से दूर रखें, उनको पढ़ने दें और ढूंढें थोड़ा सा। बाज़ दफ़ा मैं देखता हूँ कि लोग जाते नहीं हैं और घर बैठे कह देते हैं कोई मुफ्त तालीम नहीं मिल रही है। बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं नूर प्रोजेक्ट की तरह, जो फ्री एजुकेशन दे रही हैं। और अगर आप अपने बच्चे के लिए, अपनी बेटी के लिए फ़र्क नहीं रखेंगे तो यकीन करेंगे माशरा इंशाल्लाह बहुत ऊपर जाने वाला है। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़। थैंक यू अमजद, वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और नाज़रीन, इसी के साथ हम अपनी एपिसोड को यहाँ पे एंड करेंगे विद अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। डेफिनेटली जो अमजद ने बोल दिया, मेरा ख्याल है उसके ऊपर मेरा बोलना बनता नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द प्लीज़ सफाई का ख्याल रखिए, और किसी की हेल्प कीजिए, और इस प्रॉमिस के साथ कीजिए उस इंसान की हेल्प, उससे ये प्रॉमिस लीजिए। ये मैंने एक मूवी से आइडिया उठाया है कि जहाँ वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें हेल्प कर रहा हूँ, तुम आगे 3 और लोगों की हेल्प करो, और फिर वो इंसान इसी तरह 3 और लोगों से प्रॉमिस लेता है कि वो आगे से 3, आप देखें कि 1 into 3 into 3 into 3 is going to make a chain. Thank you so very much for remaining with us. Until next time, this is Gulsana Mansha signing off from Strong Foundations.